اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کو پریشانی میں ڈالے تو بھی اس پر سختی فرما، اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما۔ مسلم شریف۔ فائدہ: کتنا خوش نصیب ہے وہ حاکم جو لوگوں کو عدل و انصاف مہیا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں خاص کا حقدار بن جائے، اور اسی حساب سے کتنا بد نصیب ہے وہ حاکم جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے اور ناانصافی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں کا حقدار اپنے آپ کو بنا لے۔ اس میں عدل سے حکومت کرنے کی ترغیب اور لوگوں پر ظلم و زیادتی سے بچنے کی تاکید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر کرتے تھے۔ جب ایک پیغمبر گزر جاتا تو اس کا جانشین دوسرا پیغمبر آ جاتا، اور یاد رکھو میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، اور میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پہلے بیعت کرو اسے پورا کرو، پھر اس کے بعد والے سے بیعت کرو، پھر انہیں ان کا حق دو، اور تمہارے جو اپنے حقوق ہیں ان کا سوال اللہ سے کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بابت جن کا ان کو والی بنائے گا خود ہی ان سے پوچھ لے گا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: سیاست بری چیز نہیں، اگر بری ہوتی تو انبیاء علیہ السلام سیاست نہ کرتے۔ انبیاء کے سیاست کرنے کا مطلب ہے دنیا اور دنیا کے معاملات بھی انہی کے سپرد ہوتے تھے، یعنی دین اور دنیا دونوں معاملوں کے ذمہ دار انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے۔ دین اور دنیا کے بیچ فرق نہیں، سمانتا اور مماثلت تھی، جیسے خلافت راشدہ اور ان کے کچھ وقت بعد تک اسلام میں بھی یہی صورت رہی۔ اس لیے ایک نبی کی وفات کے بعد دوسرا نبی آ جاتا اور اس کا جانشین بن جاتا، جیسے حکومت کے معاملے میں ہوتا ہے، ایک کے بعد کوئی دوسرا حاکم بن جاتا ہے۔ دوسرا، اس میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ خلفاء ہوں گے، اور دعوے داران خلافت زیادہ ہوں تو اس کا حل بھی بیان فرما دیا کہ پہلے خلیفہ کی بیعت پوری کرو، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے دعوے دار خلافت کی طرف توجہ مت دو۔ تیسرا، حاکموں کی کوتاہیوں کا حل بھی طے فرما دیا کہ وہ ان کے خلاف بغاوت اور ورود پردرشن اور تصادم نہیں ہے، بلکہ انتظامی معاملات میں ان کی فرما برداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے اور اس کی بارگاہ الہی میں دعا کرنا ہے۔ افسوس ہے کہ اسلامی ممالکوں میں جس میں جب سے مغربی سسٹم آیا ہے ان کی ساری ویوستھا ختم ہو گئی ہے، کیونکہ امن امان کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی انتظامات انتشار اور بدامنی سے محفوظ رہیں، اور یہ بادشاہت میں اب بھی موجود ہے اور وہاں نسبتاً امن و استحکام ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق خلافت کا نظام ہو تو مکمل امن و استحکام حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جمہوریت نے جہاں اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں وہاں حکومتی انتظام انتشار سے دوچار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔